الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی منکرات سے اور فحش چیزوں سے نماز روکتی ہے. یعنی گویا نماز پڑھنے والا خود پاکیزہ ہوتا ہے. جو نماز پڑھنے والا پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پاکیزگی آتی ہے، گندگی، فاحشات، خرابیاں، منکرات، ساری چیزوں سے وہ دور ہوتا ہے. اور نماز افضل الذکر ہے. سارے اذکار میں سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تو نماز ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ کا قرب کا بہترین ذریعہ بیان کیا گیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی آپ ہونا چاہیے. فرض نماز تو آپ کو پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنا ہے، واجبات تو پڑھنا ہے. یہ تو آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے. دیکھیے فرائض ڈیوٹی ہے، واجبات ڈیوٹی ہے. سنت مؤکدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اس پہ عمل کرنا ہے. عام طور پر سنتوں کو بھی نوافل میں شامل کیا جاتا ہے. اگر کوئی سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا تو جو ہے اس کو فاسق و فاجر تو نہیں کہیں گے، مگر چونکہ وہ رسول اللہ کی ایسی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ جو سرکار ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ کا ہمیشہ معمول رہا، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. مگر واجبات اور جو ہے فرائض یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. اور اس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا. اور اس کی قضا بھی لازم ہے، جیسا کہ واجب وتر ہے. واجب وتر بھی نماز قضا ہے. اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو قضا آپ پر واجب و لازم ہوگی. جیسا کہ فرض نماز آپ کی چھوٹ جانے پر اس کی قضا لازم آتی ہے، اسی طرح وہ جیسے معاف نہیں ہوتی، فرض نمازیں جیسی معاف نہیں ہوتی، ویسا واجب بھی جو ہے معاف نہیں ہوگا. سنت مؤکدہ وغیرہ تو ادا کرنا چاہیے اگر اس کی اہمیت نہیں گھٹا رہا ہو. لیکن اہمیت تو بہت زیادہ ہے، مگر اگر جو ہے نا اگر اس کو نہ پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو جو ہے گناہ گار نہیں کہا جائے. اب رہا یہ نوافل سے فائدہ کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اس کی نمازوں کو، اس کے اعمال کو تولے جائیں گے تو اس میں جب فرائض کی جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے ذریعے سے جو ہے نا اس کمی کو دور فرما دے گا. میزان پر جو ہے وہ بڑی طاقت بنے گی. فرض سے زیادہ، فرض کے مطابق جو ہے برابری کے کا ثواب اس میں ملے گا. اسی لیے جو ہے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی اگر 5 وقت نماز کو آتا ہے، اس کی مثال ایسے آدمی سے دی گئی جو روزانہ جو ہے 5 مرتبہ نہر میں ڈبکی لگاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بتاؤ، جب دن میں ایک آدمی 5 مرتبہ جو ہے نہر میں ڈوبے اور باہر نکلے کتنا شفاف رہے گا؟ کیا اس کے جسم پہ میل و کشل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، بالکل نہیں رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس طرح جو ہے ایک 5 وقتہ آدمی اپنی نہر میں ڈبکی لگائے، 5 وقتہ جسم کو دھوتا رہے تو اس کا جس طرح اس کا جسم پاک و صاف رہے گا، اسی طرح 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کا دل اور اس کا روح اور اس کا جسم سب پاک رہیں گے. دل بھی، روح بھی اور جسم بھی، یہ سب کے سب جو ہے پاک و شفاف رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت، اور نماز کی اہمیت سرکار نے کیسے دلائی؟ دیکھیے جب بھی تکالیف کا مسئلہ آتا، مصیبت کا مسئلہ آتا، کوئی آفات اور عالم کا مسئلہ آ جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اس وقت سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. قضاء قضا جو پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الحاجات اس کو کہتے ہیں. صلاۃ الحاجات کا اہتمام سرکار فرماتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہے نماز، اس لیے کہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے قرب کا. جو لوگ جو ہے ذکر و اذکار میں زندگی کو گزارتے ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کوئی ذکر کام آنے والا نہیں. حضرت بہت بڑی شخصیت اشرف العلماء حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بابا اگر نماز چھوڑ کے اگر کوئی دلائل الخیرات پڑھتا ہے، نماز چھوڑ کے اگر کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر اس کا کوئی فائدہ نہیں دینے والا. فرائض کے بعد یہ پڑھیں گے تو فائدہ دینے والا ہے. اب اسی میں آپ مصروف رہیں گے تو پھر آپ کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ آنے والا نہیں. پہلے نماز، پہلے صلاح، صبح جواب دہ صلاح.
یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا اتنا بہترین ذریعہ ہے کہ قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نماز نوافل میں میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. تو مطلب کیا ہے یہ؟ اللہ ہاتھ بن جا رہا، اللہ آنکھ بن جا رہا، اللہ کان بن جا رہا، اللہ پیر بن جا رہا. مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت اور وہ محبت عطا فرماتا ہے جس وہ کمال عطا فرماتا ہے. قرب الہی کے ذریعے سے اس کے اندر وہ کمال و کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہاتھ اٹھا دے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. وہ دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی نگاہوں میں وہ طاقت آ جاتی ہے جو کسی اور چیز میں پائی نہیں جاتی. نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش تک اس کی جو ہے رسائی ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. یعنی پردے ہر آنکھ میں درمیان میں حائل ہونے والے پردے ہمیں نظر آتے ہیں، بس پردے کے پیچھے کیا نظر نہیں آتا. یہ عام آنکھ ہوتی ہے کیونکہ جس بندہ اللہ کا قرب حاصل کر کے اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کمالیہ کو پا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. نظر اٹھائے آسمان پر تو آسمانوں کی سیر کر لیتا ہے، نظر نیچے کرے تو ساتوں زمین تک اپنی نگاہیں اس تک نگاہیں چلتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے میں ایسا ہوں کہ نظر تو الی بلاد اللہ حکمن کخردۃ علی حکم اتصالی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں شہروں پر نظر ڈالتا ہوں تو میرے پاس شہروں کی حالت ایسی ہے جیسا کہ ایک تشتری میں جو ہے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. چھوٹی سی تشتری ہوتی ہے چائے کی، جس طرح وہ رکھا جائے اور سارے اس کے اندر جو بھی شکر ہو، جو بھی اشیاء جو نظر آئے تو ایک تشتری میں ساری اشیاء جیسے سب چیزیں نظر آ جاتی ہے. سارے ممالک میرے سامنے ایسا ہی ہے جیسا تشتری میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ نظر تو الی بلاد اللہ خلق کی حکمن، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ مطلب ہے حدیث پاک کا. یہ مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب کسی بندے کو حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اللہ اس کی آنکھ کا مطلب قدرت کمالیہ اللہ عطا فرماتا ہے. تو جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے محبوبوں کے سامنے بھی کوئی چیز اب چھپی ہوئی نہیں رہتی. اللہ جس کو جتنا کمال عطا فرماتا ہے اپنے کمال قدرت سے ویسا ہی اس کو عطا کیا جاتا ہے. اب اس میں سے درجات ہیں، اب سب میں درجات ہیں. جیسا جتنا کمال ملے گا اتنا ہی وہ درجات ملیں گے. جس کا اتنا کمال کم ہوگا درجے اتنے کم ہوں گے. یہ معاملات ہے. اولیاء کرام کی جو قسمیں ہیں ایسا ہی ہے. بھائی آپ ہر کالج میں، ہر اسکول میں، ہر ایک معلم کے پاس مختلف قسم کے طلباء پڑھتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں سارے کے سارے فرسٹ آ جائیں. ممکن نہیں. جس کا جتنا بھی معیار ہے، جتنا کھایا لیا ہے اس میں سے اتنا ضبط کیا ہے اتنا ہی ملے گا. وہ فرسٹ آئے گا، سیکنڈ آئے گا، تھرڈ آئے گا. اسی طرح اولیاء کا بناتے بھی ویسا ہی ہے. جو سب سے بڑے اونچے مقام پہ تھے وہ ولایت کے حضرت سرکار غوث اعظم. اب ان کے اوپر ہم جائیں گے تو پھر اور درجات میں صحابہ کرام کا درجہ سب سے بلند، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے لیا. کہ صحابہ کرام میں وہ خلفاء راشدین مہدیین، وہ عشر مبشرہ صحابہ، پھر وہ عشر مبشرہ، پھر خلفاء راشدین مہدیین، پھر خلفاء راشدین، پھر سیدنا امام الاولیاء سرکار مولا علی شیخ خدا، پھر اس کے وہ درجات ہم بلند مانے گا سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا ابو صدیق. تو جتنے معیار کے وہ مرحلے ہیں وہ سارے معیار میں جو ہے ہم وہاں تک. پھر سرکار کا جو معیار ہے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا. انبیاء کرام میں صرف رسولوں کا مقام، نبیوں کا مقام، پھر درجہ ان کا نیچے، پھر ان سے اونچا درجہ رسولوں کا، پھر رسولوں میں پھر جو ہے حضرت ابراہیم، پھر حضرت سیدنا حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، سیدنا آدم علیہ السلام. یہ سارے درجات ہیں جن کے اپنے درجے. سب سے بڑا درجہ جو ہے نبیوں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا. اس طرح جو درجے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وہ درجات میں آخری درجہ جو ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ سے بڑا درجہ کسی کو مخلوق میں کسی کو عطا نہیں ہوا. وہاں سرکار اس طرح خاتم النبیین ہے، درجات کے سرکار بھی خاتم ہے. یعنی سرکار کے بعد یہ ساری چیزیں سرکار تک سب کو ملی، سرکار سے سب کو ملی. اب سرکار کے بعد کسی اور کو مقام مرتبہ حاصل نہیں ہے. تو یہ درجات ہے. تو یہ اولیاء کرام کے درجات. اور یہ قرب حاصل جو ہوتا ہے، قرب الہی جو حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے. میں ہاتھ بن جاتا ہوں. ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مانا بندوں غلط لیتے ہیں. ہاتھ بن جاتا ہے ایسا کیسا ممکن نہیں. ہاتھ کا مطلب وہ قدرت کمالیہ ان کو حاصل ہو جاتی ہے.
وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ بدلہ نہیں لیتے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ بہت طاقت ہے ان کے پاس۔ دیکھیے جو طریقہ یہ ہے، جس جھاڑ پر پھل لگتے ہیں وہ جھاڑ کیا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے، اکڑ اس جھاڑ میں ہوتی ہے جس کو جو پھل نہیں دیتا، اور یہ اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دو مثالیں میں آپ کو اس کو دیتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے ایک بزرگ جو جا رہے تھے تو راستے سے گزر رہے تھے تو کیا ہوا، پیر پانی میں آپ کا پیر آپ نے رکھا تو کچھ چھینٹے اچھل کے جو ہے ایک عورت محبوبہ تھی ایک آدمی کی، اس کے کپڑوں پہ جو ہے چھینٹے گر گئے۔ محبوب کو بڑا غصہ آیا کہ میں میری محبوبہ کے کپڑے خراب کر دیا، وہ بزرگ کو اس نے تماشا مار دیا۔ بزرگ جو ہے آگے بڑھ گئے مسکرا کر، کسی مقام پر آپ بیٹھے ہوئے دودھ پی رہے تھے، لوگ اچانک آ کر بولیں گے حضرت آپ نے ایسی بددعا دے دی کہ جو ہے وہ آدمی جو ہے نا پھسل کر مر گیا، آگے بڑھا اور ٹھوکر لگی اسی وقت گر کر مر گیا۔ آپ نے بددعا دی، بددعا دی کہ آپ ایک تماشے کی بددعا آپ نے دی اور جو ہے نا اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، بڑی سزا آپ نے دی۔ بزرگ مسکرا کر فرمایا کہ بابا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، اس شخص نے اس کی محبوبہ کی محبت میں مجھے مارا اور میرے محبوب کو غصہ آ گیا، میرے محبوب نے میرا بدلہ لے لیا، میرا کوئی تصور نہیں، اس نے اس کی محبت میں گم ہو کر جو ہے یہ کیا تھا، میرے محبوب نے میری محبت میں یہ کیا۔ تو حاضر محترم یہ محبت کا معیار ہوتا ہے۔ جب اللہ والوں سے اس لیے کہا ہے اللہ والوں کے پاس زبانیں بند کر دو، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جب کسی ولی کے پاس جاؤ تو دل کو جو ہے زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ زبان جتنا کھولیں گے اتنا نقصان ہوگا۔ اولیاء اللہ کے پاس دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں محبوب کی محبت ایسی ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ہے ظلم نہیں ہے، محبت کا قرینہ تھا جو ہے اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب محبت فرماتا ہے تو اندر وہ طاقت پاور آ جاتا ہے جو عام طور پر کسی انسان کے اندر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور ایک واقعہ کہ بزرگوں نے دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بالکل اپنے آپ کو اتنا عاجزی انکساری میں جو ہے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کراتے کہ میں کیا ہوں۔ وجہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے جب وہ چیزیں آ جاتی ہے تو ذاتی بات ہے پھر وہ پاور، ورنہ اس کے اندر اگر اولیاء کے اندر اگر جو ہے تکبر آ جائے اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ذلیل خوار کر دے، جو لوگ تکبر لاتے ہیں ولی نہیں ہوتے، اللہ طاقت دیا اور اس کے بعد وہ ولایت کے منصب پہ آیا تو اگر ان کے بعد عاجزی ختم ہو جائے گی تو وہ منصب ولایت ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حاضرین محترم ایک صاحب جو حضور دکن کے محدث سید عبداللہ شاہ نقشبندی خاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو تھے انہوں آئے آ کے جو ہے ایک بزرگ سے کہ حضرت میں جو ہے نا اسم اعظم مجھے سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک نام ہے اسم اعظم، سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہر کسی کے پاس ایک الگ قسم کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ حضور اللہ تعالیٰ کے اسماء خاصہ نمین و نام جو اللہ تعالیٰ کے ان میں سے ایک نام ایسا ہوتا ہے جو بزرگوں کی نسبت سے اتنا کار فرما ہوتا ہے کہ وہ نام اور اس کا ذکر ورد کر لے تو جو ہے نا پھر جو وہ مانگیں گے وہ ہو جاتا ہے، چاہے کچھ بھی مانگ لیں۔ وہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اعظم کی وہ ہر بزرگ کے پاس جو جس کی مرید ہے، مثال کے طور پر کوئی سلسلہ قادریہ سے مرید ہے تو وہ ان کے پاس جو سلسلہ قادریہ میں جو ہے وہ آتا ہوتا ہے، جیسے نقشبندیہ میں کوئی ہے تو نقشبندیہ کا اپنے اسم اعظم الگ ہوتا ہے، سہروردیہ میں جس کو جو کیفیت ظاہر ہوئی اس اسم اعظم کی وہ اسم اعظم وہی ان کے پاس حاصل ہے۔ ابھی بھی سب بزرگوں کے پاس جو ہے وہ پایا جاتا ہے، مگر عام طور پر وہ منصب پہ آنے کے بعد ہی وہ عطا کرتے ہیں۔ تو ایک بزرگ آیا کہ بولے مجھے اسم اعظم سیکھنا، تو ٹھیک ہے آپ کو میں سکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے آپ کو میں سکھاؤں گا مگر مجھے ایک چیز چاہیے۔ بولے وہ کیا؟ تو بولے اسم اعظم میں آپ کو سکھاتا ہوں مگر آج آپ جاؤ تاکہ 3 دن تک بازار میں جا کے بیٹھو، بازار کے پورے کیفیت اس کے حالات کیا ہے مجھے بیان کرو، اس کے بعد میں تمہیں اسم اعظم سکھاتا ہوں اگر مجھے سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ روزانہ گئے بازار کے جا کے بیٹھے، دیکھے صبح صبح جو ہے نا کئی لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بوڑھا شخص جو ہے کلاڑی لیے ہوئے
جھاڑوں کی طرف گیا، جنگل کی طرف گیا، واپس آیا کہ اس کو جو ہے عصر کا وقت قریب آ گیا، اپنے کاندھے پر جو ہے سر پر جو ہے ایک لکڑی کا گٹا اٹھا کر لے کر آیا۔ جب لانے لگا تو کچھ شریر بچے آئے، آ کے جو ہے اس کو بہت مارے، بہت تکلیف سے مارے، مار کر جو ہے وہ جو گٹا تھا وہ لے کے چلے گئے، لے جا کے وہ خود بیچ لیے۔ یہ بیچارہ صبح صبح جو کوڑاری لے کر آیا تھا، رات دن بھر کام کیا مگر حاصل نہیں ہوا، ویسا ہی جو ہے افسوس اور مار کھاتے ہوئے گھر کو چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر وہ بولے پھر جا کے دیکھو، دوسرے دن بھی وہی کیفیت، سیم کیفیت تھی، تیسرے دن بھی وہی کیفیت ہوئی۔ تو یہ جو صاحب تھے جو اس میں اعظم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ آیا کہ بولے حضرت 3 دن سے میں لگاتار اس بوڑھے شخص کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس بوڑھے شخص کا جو ہے مال بھی چھین لیا جا رہا، لکڑیاں چھین کر جو ہے اس کو بیچ لیا جا رہا، بڑے جو ہے تکلیف میں دن بھر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ بزرگ پوچھنے لگے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو اس میں اعظم دیتا تو آپ کیا کرتے؟ تو وہ جو صاحب جو تھے جو اس میں اعظم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بولے اگر مجھے اس میں اعظم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا، اس میں اعظم مجھے ملتا، اس کی قوت مجھے ملتی تو میں ضرور اس میں اعظم کی کیفیات کو حاصل کر کر اس کو پڑھ کر ضرور اس بوڑھے شخص کا بدلہ لیتا اور ان کو تکلیف پہنچاتا، ان کو تکلیف پہنچاتا۔ تو یہ جو بزرگ، یہ جو صاحب جو بزرگ تھے جن کے پاس سے انہوں اس میں اعظم حاصل کرنے کے لیے آئے، انہوں بولے کہ اصل میں در حقیقت یہ ہے کہ میرے جو استاد ہے جو مجھے اس میں اعظم عطا کرے وہی بوڑھے شخص ہے۔ تو یہ کیفیت، تو یہ کیفیات کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ والے مجاہدہ ایسا ہی کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے کیوں ان کو اس میں اعظم عطا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ صاحب کا حال تھا وہ بدلہ لینے کی خواہش رکھتے تھے، جب بدلہ لینے کی خواہش ہوگی تو ان کو ولایت کا منصب حاصل۔ شہر حیدرآباد میں میر شجاع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ ہے، شجاع الدین قادری بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ شجاعیہ، یہ وہ سلسلہ ہے کہ انہی کی وجہ سے آج یہ جو جتنے بڑے بزرگاں ہیں، بارگاہ محبوب اللہ اور بارگاہ ہے کیا کہتے ہیں آپ کے خادی شمن اور محبوب اللہ، یہ 2 موسویہ، بارگاہ موسویہ، اور یہ 4 ایسے شہر کے بڑے بڑے خاندان ہیں، عبد القدیر حسرتیہ، یہ جو بڑے 4 خانوادے بڑے جو ہے یہ سارے کے سارے شجاعیہ والے بزرگ کے یہ لوگ خلفاء ہیں۔ بارگاہ شجاعیہ جو ہے نا، شجاع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا خلفاء ہے، اور محبوب اللہ خائی صاحب کے سب سے بڑے بزرگ عبد القدیر حسرتیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بارگاہ موسویہ کے جو بزرگ ہیں یہ انہی سے جو ہے خلافت ہے۔ یہ حضرت کا، اب حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے شیخ الاسلام عارف اللہ شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ بالی جابر نظامیہ جو ہے حضرت کے نانا جان جو حیدرآباد کو آئے تھے، اور حضرت کے نانا جان حیدرآباد کو آئے تھے، اس کے بعد کئی ہزاروں لوگ ایک ہی وقت جو ہے مرید ہونا شروع ہو گئے، تو یہاں کے لوگوں نے کہا حضرت آپ یہاں سے چلے جائیے، حضرت چلے گئے۔ حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے شجاع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد چھوڑ کر قندھار کو گئے۔ یہ فیض جو چاروں کو مل رہا ہے حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے تطفیل ہے، اور حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جو فیض حاصل ہو رہا ہے شیخ الاسلام کے نانا جان حضرت کا نام جو ہے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا حضرت قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العربی والعجم شاہ رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الاسلام کے نانا جان ہے۔ تو یہاں سے حضرت حیدرآباد سے جو ہے وہاں پر گئے جا کر جو ہے حضرت سے ملنا چاہتے تھے، حضرت ملاقات نہیں کرے، بولے ٹھیک ہے ملاقات ہوگی۔ خاتمہ آ کر بولنے لگی کہ حضرت جو ہے آتے آپ کے پاس، جب تک آپ کو حضرت حکم دیے کہ یہ جو 40 کلو یہ وہ لا کے دیے، کیا ہوتے ہیں آپ کے لال مرچی جو ہوتی ہے نا، لال مرچی وہ لا کے جو ہے نا خادمہ جو ہے منہ پہ ماری ہے، کیا کری منہ پہ مار کے بولی یہ حیدرآبادی یہ پیس، اور پیستے رہے جب تک حضرت نہیں آئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ذرا جو ہے مرچی پیس رہے حضرت، رات میں جو ہے نا شام کا وقت ہوتا، وہ جو خادمہ عورت آتی، آ کے وہ ہے نا دیکھتی، ہاتھ لگاتی، بولتی یہ بہت موٹا پیس دیا تو حیدرآبادی تیرے کام کو نہیں آتا، تو بہت موٹا پیس دیا، تو حضرت گھور کے دیکھتے اس کو، غصہ آتا، دن بھر کام کراتی، رات میں زیادہ یہ بولتی،
وہ لے کے چلے جاتی خادمہ. اس طرح 40 دن ایسا ہی ہوا. ان 40 دن ایسا ہی ہوا. 40ویں روز جو ہے جب آ کے منہ پہ ماری تو جو ہے حضرت گھر کے نہیں دیکھے اس کو, نیچے مڈی ڈال دی. جب وہ پیس کے لے جانے کے بعد جب دیکھ کے بولی ابھی بھی حیدرآباد کی موٹا پیسا دوں تو مسکرا دیے. 40 دن کے بعد جب یہ واقعہ ہوا, یہ تبدیلی آئی, غصہ تھمتے 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 آخر میں جب جو ہے مسکرا دیے, اپنی غلطی پر جو ہے مسکرائے, اس وقت جو ہے جیسا خادمہ اندر گئی, حضرت شاہ رفیع الدین قندھاری رحمۃ اللہ علیہ اندر سے تشریف لائے. اگر ملاقات کیے پھر خلافت اور خرقہ خلافت عطا فرمائے, پھر وہ خرقہ خلافت سے جو ہے آج الحمدللہ پورے حیدرآباد کو فیضیاب کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا مجاہدہ ایسا ہوتا تھا, یعنی اپنے ضمیر کو اپنے آپ کو پہلے مار دینا, دل سے انا نکل جانا, تب خدا آتا تھا. جب تک انا دل پہ رہے گا خدا, انا کو فنا کرنا ہے. جب فنائیت فنا فی اللہ کیا یہ ہے, بقا باللہ, یہ ہے فنا فی اللہ بقا باللہ کی کیفیت. تخلیہ تحلیہ کو جو ہے اس لیے ہم کو پڑھنا ہے. حضرت محمد لکھے ہیں یہ بہترین طریقہ کار, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح تو ایک کتاب چھوٹی کتاب ہے علاج السالکین, حضرت کی کتاب ہے, عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب ہے علاج السالکین, جو ہے آپ کو درگاہ شریف کے سامنے جو ہے دکان پر مل جائے گی. پتلی سی کتاب, چھوٹی سی پتلی کتاب علاج السالکین, اس کا آپ اہتمام کریے, پڑھیے اس کو. آپ کو محبت کیسی کرنے سے معلوم کرنا, کتاب محبت پڑھیے آپ, اس کو معلوم ہوگا آپ کہ آپ محبت کیسی ہوتی ہے, تحلیہ تخلیہ کیسے کیا ہوتا ہے. یہ علاج السالکین پڑھنے سے آپ خود کو یہ طریقہ ملتا ہے کہ اللہ کے قرب ہمیں کیسا نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ذکر باللسان اور ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح. جی, 3 جو مقامات ہیں, قلب باللسان, قلب بالقلب, ذکر بالقلب اور بالجوارح. اب دیکھیے یہ مقام درجات والا چیز ہے. سلسلہ قادریہ میں, سہروردیہ میں, چشتیہ میں ذکر باللسان ہے, زبان سے ذکر کرنا ہے, اور سلسلہ نقشبندیہ میں جو ہے ذکر بالقلب ہے, پہلے قلب سے جو ہے ذکر کا آغاز کرتے ہیں. اسی لیے آپ ہر اتوار کو جو ہے 4 بجے جو ہے حضرت کے پاس عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے حسینیہ عالم, آپ جائیں گے تو حضرت کے ہاتھ جو ہے پوترے درس دیتے ہیں, شرعی درس دیتے ہیں. اس کے بعد جو حضرت جو ہے ذکر کرواتے ہیں. ذکر میں کیا کرتے ہیں, سب سارے سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ آنکھیں بند کر کر دل میں اللہ اللہ سوچتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ذکر بالقلب, دل سے جو ہے نا ذکر کرنا. دل جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ جب انسان دل میں اللہ اللہ سوچتا ہے, 1000 مرتبہ دل میں اللہ اللہ دل میں سوچنا چاہیے, اللہ اللہ دل میں سوچنا, زبان سے نہیں پڑھنا. جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے دل کے 2 انگل نیچے ایک ترچی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ترچی, ایک مقام ہے, وہ جو حرکت کرتی ہے. جب وہ حرکت کرتی ہے تو وہ ذکر کی کیفیت کو وہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی لیے جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو انسان جو ہے کوئی کام میں مشغول بھی رہتا ہے تو دل اس کا ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر بالقلب. یہ عادت پڑنا ضروری ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ دل میں روزانہ کہیں مقام, مسجد میں ہو یا مسجد میں بیٹھو, گھر میں ہو گھر میں بیٹھو, کہ بیٹھ کر اطمینان سے آنکھیں بند کر لے, دل میں اللہ اللہ سوچے. ذکر باللسان بھی ضروری ہے, زبان کی پاکیزی ضروری ہے. ذکر بالجوارح جو ہے وہ اعضاء کا جسم ہے. وہ جو منصب و درجہ ہے بہت بڑے بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے. بہت سے بزرگوں کا ذکر کر رہا. حضرت مولوی ظفر رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جسم کا ہر حصہ جو ذکر کرتا تھا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ذکر کرنے کی کیفیت بھی جسم پورا جو الگ الگ ہو جاتا, ہر عضو الگ الگ ہو جاتا اور ذکر کرتا. یہ کیفیت جو ہے بزرگوں میں ہوتی ہے. یہ کیفیت کا بھی مسئلہ ہے. ذکر کے بہت سے جو ہے نا کیا بولتے ہیں یعنی اقسام ہیں, درجے بدرجے ہوتے ہیں. پہلے باللسان ہوتا ہے, پھر بالقلب ہوتا ہے, پھر اس کے بالجوارح ہوتا ہے, پھر نفس انفاس کا بھی مسئلہ بھی ہے. ایک سانس سے پڑے پھر سانس کو چھوڑے, وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح جو ہے نا بہت سے ایسے ذکر کے طریقے کار ہیں. جی
دم بدم باس ہے اللہ اللہ، تو جسے ڈھونڈتا ہے وہ تیرے پاس ہے اللہ اللہ۔ جو دور سمجھ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ درگاہوں میں جا کے لوگ منت وہ مانتے ہیں، پھر وہ ہو گیا تو آگے ایسا کرتے وہ تو صحیح ہے۔ دیکھیے نظر ماننا جو ہے اللہ تعالیٰ سے نظر ماننا جائز ہے، نظر منت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، کسی اور چیز سے نظر نہیں ہو سکتی۔ وہ نظر یہ لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، منت نظر مانگنا ہے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے لوگوں کو جو ہے میں یہ کام کروں گا، تو یہ کام کو کرنا اگر وہ کام پورا ہو گیا تو وہ کام کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نظر کرنا یہ اللہ کے لیے۔ اب رہا یہ جو بزرگوں سے جو بولا جاتا ہے کہ نظر نہیں ہوتی، لوگ اس کو منت سمجھ لیتے ہیں، مطلب بعض لوگ جا کے مروزہ کرتے ہیں میرا فلاں کام بن گیا تو میں فلاں جو ہے آ کر جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جو ہے نظر نہیں ہوتی، یہ تو جو ہے حضرت کی بارگاہ میں اپنا مروزہ پیش کر لیا، ایسا جو کرنا جو ہے کوئی اگر کھلاتا ہے تو یہ حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر منت کے نام پہ جو ہے منت نظر صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانی جاتی ہے، شرک تو نہیں بولیں گے ہم، کیونکہ یہ عمل ہے، شرک تو نہیں ہوگا، اس کو شرک ہم نہیں کہیں گے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، لیکن کوئی بھی اللہ والے کو کوئی بھی جو ہے نا خدا تو نہیں مانتا، خدا تو نہیں مانتا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین سے کرنا کہ بھائی میں ان کو خدا مانتا ہوں یا خدا کے جیسا مانتا ہوں، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی اللہ کے ولی کو جو ہے شرک نہیں مانتا، اب جہالت ہے، اس کو ہم کہیں جہالت، نا واقفیت۔ ویسا کہ جو ہے کوئی جا کے درگاہ کے پاس گول پھر رہا، تو گول پھرنے والوں کو تو حرام پڑا تو یہ بول گے تو جہالت ہے، اس کی نہیں معلوم گول پھرنا، گول صرف طواف جو ہے صرف خانہ کعبہ کا ہوگا، طواف جو ہے کسی درگاہ کا نہیں ہوگا، کوئی درگاہ میں جا کے نعرے مارنا جائز نہیں ہوگا، کوئی درگاہ میں جا کے کفلا مارنا کوئی جائز نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے بیکار چیزیں۔ پنکھے لانا کیا کہتے ہیں اس کو، بجاتے ہوئے پنکھے لانا، چادر لانا، یہ سب کوئی شرعی چیز نہیں ہوتی، کوئی پنکھا لانا شرعی چیز نہیں، یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں، سب بیکار چیزیں، یہ سب لوگوں کو کیا شو آف ہے، کوئی کیا دکھانا اس تو بھی دکھانا ہو، ایسی جہالت یہ ہے، در یہ جہالت ہے سب کچھ۔ حضور کا جمال اور کمال کے بارے میں سرکار دو عالم وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور کا جمال تھا کہ حضور مسکراتے تو حضور کے دندان مبارک سے جو ہے نور نکلا کرتا تھا، حضور سجدے میں ہوتے تو حضور کے بغل شریف سے جو ہے روشنی نکلا کرتی تھی۔ حضور کا جمال کیا کہنا کہ حضور پاک صلی اس مبارک سے پسینہ نکلتا تو خوشبو اس میں بہتی تھی۔ بی بی جو ہے حضور کی جو پھوپھی ذات جو پھوپھی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حضور تشریف لاتے ان کے گھر میں تو وہ آقا سرکار آرام فرماتے تو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پسینہ نکلتا تو خطرات کو جو ہے آپ شیشے میں جمع کر لیتی، جب کبھی مدینے میں کوئی دلہن بنتی تو جو ہے اسی جو ہے نا عطر سے جو ہے معطر کیا جاتا۔ یہ سرکار بھی سرکار کا حسن و جمال ہے، پھر یہ سرکار کا حسن و جمال کیا کہنے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 14ویں رات کا چاند تھا، چاند مکمل نظر آ رہا تھا، اس کی چمک دمک چمک رہی تھی، ایسا کہ میرے سرکار تشریف لائے تو میرے سرکار کا رخ زیبا اور چمکنے دمکنے لگا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، خدا کی قسم میرے سرکار کا حسن و جمال اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی جو ہے وہ خوبصورتی سے مان پڑ گیا۔ یہ میرے سرکار کا حسن و جمال تھا، کیا میرے سرکار کا حسن و جمال اس جمال جیسا کوئی نہیں۔ یہ